اسٹرینک فلیٹ نمبر 1 کے سامنے رکا۔ اس کے دستانہ پوش ہاتھ نے دروازے پر لگی گھنٹی کا بٹن دبایا اور سر کو ایک خاص زاویے سے جھکاتے ہوئے اندر آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ فلیٹ کے اندر کوئی بڑی خوبی اور مہارت سے پیانو بجا رہا تھا۔ تھوڑا سا غور کرنے پر دھن بھی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اسٹرینک تقریباً نصف منٹ تک اسے سنتا رہا اور پھر پیشانی پر ناگواری کی سلوٹیں ڈالتے ہوئے اس نے ایک بار پھر گھنٹی کا بٹن دبایا۔ اس مرتبہ کچھ زیادہ دیر تک فلیٹ کے اندر گھنٹی کی تیز آواز گونجی اور پیانو کی سریلی دھن یکایک ٹوٹ گئی۔ فوراً طاری ہونے والی خاموشی میں اس نے کسی عورت کو پکارتے سنا۔ وہ کسی دوسری عورت کو آواز دے رہی تھی۔ چند سیکنڈ انتظار کرنے کے بعد اسٹرینک نے تیسری مرتبہ گھنٹی بجائی۔ اسے لوگوں کے دروازوں پر انتظار میں کھڑے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ چنانچہ جب آخرکار فلیٹ کا دروازہ کھلا تو اس نے اپنی ناراضگی کے اظہار میں اسے زور سے دھکا دیا اور تیز تیز قدموں سے ہال میں داخل ہوا۔ جس ملازمہ نے دروازہ کھولا تھا گھبرا کر ایک طرف ہٹ گئی اور بوکھلائے ہوئے انداز میں تعظیماً جھکی۔ اسٹرینک نے اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ وہ کس کمرے میں ہے؟ اس نے پوچھا۔ دائیں جانب پہلے کمرے میں، یور ایکسیلنسی۔ اسٹرینک نے اپنا ہیٹ اور دستانے اتار کر ملازمہ کے سپرد کیے۔ ٹھیک اسی وقت دائیں جانب کے پہلے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت جس کے چہرے پر غصے کی سرخی چھائی ہوئی تھی اس کی طرف لپکی۔ تمہیں اندر آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے گریٹل کو ہدایت کی تھی کہ میں اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ میں اس مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں مادام فریڈ، مگر اسٹرینک کہتے کہتے رک گیا۔ وہ عورت جسے اس نے مادام فریڈ کے نام سے مخاطب کیا تھا ایک بہت ہی حسین عورت تھی۔ اس وقت غصے کی حالت میں اور بھی دل فریب نظر آ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں۔ میں اس وقت کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی، مادام فریڈ نے کہا۔ اگر تم کوئی رپورٹر ہو تو آج رات کے اسٹیج شو کے بعد آنا۔ میں اس وقت ریہرسل کر رہی ہوں۔ مگر اسٹرینک مضبوطی سے قدم جمائے کھڑا رہا۔ اس نے جواب نہیں دیا تو ہر چند اس کی آواز معمول سے زیادہ بلند نہیں تھی، مگر اس کے لہجے میں وہی سختی اور کھردرا پن تھا جو عادتاً موجود رہتا تھا، اور بولا، مجھے تمہاری ریہرسل میں مداخلت پر افسوس ہے مادام، مگر میں جس کام سے آیا ہوں وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اہم ہے؟ مادام فریڈ نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ مگر کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم ہو کون؟ میرا نام اسٹرینک ہے، کرنل اسٹرینک، شعبہ سیکرٹ پولیس۔ مادام فریڈ کے چہرے سے غصے کے تاثرات دفعتاً غائب ہو گئے۔ اس نے کچھ دلچسپی سے اسٹرینک کی طرف دیکھنا چاہا۔ سیکرٹ پولیس؟ وہ بولی۔ لیکن تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اسٹرینک نے اس کمرے کی جانب اشارہ کیا جس میں وہ پیانو پر مشق کر رہی تھی۔ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے مادام فریڈ کمرے کی طرف واپس چلی گئی۔ اسٹرینک اس کے پیچھے تھا۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ اسٹرینک نے دروازہ بند کر دیا۔ مادام فریڈ نے کچھ دیر سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں برہمی کی چمک ضرور نمودار ہوئی۔ اس کا یہ رد عمل ایک حد تک بجا تھا۔ وہ ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ پیانو آرٹسٹ تھی۔ اسے آج تک اپنے مداحوں پرستاروں سے، خواہ وہ مرد ہو یا خواتین، عزت و احترام ہی ملا تھا۔ اسے آج تک کسی ایسے فرد سے سابقہ نہیں پڑا تھا جو اس کی خوشنودی اور اس کی خواہشات کا خیال کرنے کی بجائے اس پر اپنی مرضی مسلط کرے، اس سے تیزتن لہجے میں مخاطب ہو اور اس کی بات ماننے کی بجائے اپنے احکامات منوانے پر مصر ہو۔ دوسری جانب اسٹرینک نے اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے سرد مہری سے اسے دیکھا۔ اس کی نظریں واضح طور پر یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بے شک حسین ہے، مگر اس کا حسن اسے متاثر نہیں کر سکا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ مادام فریڈ ابھی تک برہم نظر آ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ چند منٹ تک اس کی ناراضگی ختم کرنے میں ضائع کرے یا جس کام سے آیا ہے اس پر براہ راست گفتگو کرے۔ مادام، آخر وہ بولا، براہ مہربانی اپنا پاسپورٹ دکھا دیں۔ یہ سن کر مادام کے غصے میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ تیوری چڑھاتے ہوئے اس نے ترش لہجے میں کہا، یہ طرز عمل ناقابل برداشت ہے۔ مجھے تمہارے اس ذلیل شہر میں آئے ہوئے ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں اور مجھ سے کم و بیش 1 درجن مرتبہ پاسپورٹ دکھانے کا مطالبہ کیا جا چکا ہے۔ تم بول رہے ہو کہ آج کل جنگ عظیم چھڑی ہوئی ہے اور ہم اس کے ایک فریق ہیں۔ یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ شریف لوگوں کو بار بار پریشان کیا جائے۔ مادام نے جواب دیا، میں تمہارے شہر میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے آئی ہوں اور میرے ساتھ سلوک ایسا کیا جا رہا ہے جیسے میں کوئی مشکوک و مشتبہ کردار کی عورت یا کوئی جاسوس ہوں۔ ہمارے نقطہ نظر سے یہ ضروری ہے مادام کہ تمام غیر ملکی افراد مجھے بے معنی وضاحتوں سے معاف رکھو۔ مادام نے اسٹرینک کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی جواب دیا۔ لو دیکھ لو، یہ ہے میرا پاسپورٹ اور یہ ہے وہ خصوصی اجازت نامہ جس کے ذریعے مجھے مختلف ملکوں میں آمد و رفت کی اجازت دی گئی ہے۔ اسٹرینک نے مادام فریڈ سے کاغذات لیے اور انہیں سرسری سی نظر سے دیکھا۔ تمہارے پاس لیگ آف
नेशंस का जारी करदा पासपोर्ट है मादाम, इसने सवालिया लहजे में कहा। तो क्या मुझे एक बार फिर इसकी वजह बयान करना पड़ेगी? नहीं, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं, स्ट्रैक ने कहा। तुम्हारे कागजात दुरुस्त और कायदे के मुताबिक हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा पासपोर्ट अपने साथ ले जाना होगा। वो क्यों? हम इसके मंदरजात की तस्दीक सेंट्रल ब्यूरो से करना चाहते हैं। ये चेकिंग हमारा मामूल है। तुम्हें मेरा पासपोर्ट लेने का कोई इख्तियार नहीं है, मादाम फ्रेड ने तेजी से कहा। अगर ये कहीं इधर उधर कर दिया गया या ज़ाया हो गया तो? ऐसा बहुत कम होता है मादाम। गुस्से और इस्तराब की हालत में मादाम फ्रेड इधर उधर टहलने लगी, लेकिन स्ट्रैंक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अलबत्ता इसकी नज़रें मुस्तकिल तौर पर मादाम पर जमी हुई थी। मेरी परेशानी बिला वजह नहीं है, मादाम फ्रेड ने रुक कर कहा। गुज़श्ता साल रोम में मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था। नतीजे में मुझे इस वक्त तक मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई जब तक वो मिल नहीं गया। इस ताहीर की वजह से मेरे 3 प्रोग्राम खराब हो गए। मैं इस पर सिर्फ और सिर्फ अपने अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मेरा पासपोर्ट कब वापस करोगे? मैं कल यहाँ से रवाना हो रही हूँ और मुझे हर सूरत दोपहर की ट्रेन पकड़ना है। तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? स्टॉकहोम। मुझे अफसोस है कि तुम इतनी जल्दी हमें छोड़कर जाओगी, मगर मुझे यकीनन इस पर कोई अफसोस ना होगा। शायद मादाम को हमारा शहर पसंद नहीं आया। स्ट्रैंक के मोटे मोटे होंठों पर एक इस्तहज़ाई मुस्कुराहट उभरी। शायद जंग के दौरान ये इतना दिलचस्प नहीं रहा। मुझे तो ये कभी भी पसंद नहीं आया, मादाम फ्रेड ने जवाब दिया। ये एक ऐसा कायदाना है जहाँ कोई बगैर इजाज़त के सांस भी नहीं ले सकता। ज़माना जंग में कुदरती तौर पर इनफरादी आज़ादियाँ महदूद हो जाती हैं, स्ट्रैंक ने कंधे उचकाते हुए कहा। मगर मेरा तुम्हारा जंग से कोई लेना देना नहीं है, इसने कहा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, फनकारा। चूँकि तुम्हारा अपना कोई वतन नहीं है, इसलिए अगर तुम वतन प्रस्ती के नाम से भी नाआशना हो तो इसमें तअज्जुब की बात नहीं। ऐसा समझना तुम्हारी गलती है। नहीं, बल्कि एक हकीकत है, स्ट्रैंक ने जवाब दिया। तुम्हारा बाप स्पेन का बाशिंदा था और तुम्हारी माँ रूसी थी। तुम हर्बन नामी शहर में पैदा हुई और चूँकि तुम्हें किसी मुल्क की शहरियत हासिल नहीं थी, इसलिए तुमने लीग ऑफ नेशन से अपना पासपोर्ट हासिल किया। तुम मेरे बारे में बहुत सी मालूमात रखते हो, मादाम फ्रेड ने कुछ हैरत से कहा। दुरुस्त है, मैं तुम्हारी सीक्रेट पुलिस को इस बेहतरीन कारगुजारी पर मुबारकबाद देती हूँ। मादाम के लहजे में तमस्खुर था। ये कोई मज़ाक हेज़ बात नहीं है, स्ट्रैंक ने संजीदगी से कहा। जवाब में मादाम फ्रेड ने एक कहकहा बुलंद किया। इस बेहतरीन शहर में अगर कुछ हंसी मजाक कर लिया जाए तो जिंदगी खुशगवार बन जाती है, इसने कहा। मैं फिर याद दिलाऊं कि हम आजकल हालत जंग में हैं, स्ट्रैंक ने इस अंदाज में कहा जैसे वो कोई सबक दोहरा रहा हो। एक ऐसी जंग जिसकी इब्तिदा हमने नहीं की, बल्कि जो कुछ गद्दार और साजिशी लोगों ने हम पर मुसल्लत की, और हमारे कायद की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद हम इससे अपना दामन नहीं बचा सके। बराह करम मेरे सामने सियासी तकरीर मत करो, मादाम फ्रेड ने एक हाथ लहराते हुए कहा। मुझे आज शाम 8 बजे स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करना है और तुम इतनी देर में। पहली दफ़ा स्ट्रैंक के जिस्म में हरकत पैदा हुई। इसने अटेंशन होते हुए अपनी एड़ियाँ बजाई और कदरे झुकते हुए बोला, मुझे अफसोस है कि मैं दोबारा तुम्हारे फ़न से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाऊँगा। दोबारा? मादाम ने भौहें उचकाएं। हाँ, गुज़श्ता अक्टूबर जब तुम एम्स्टरडैम में थी तो तुम्हारा शो देखने का इत्तेफाक हुआ था। बिलाशुबा तुम अपने फ़न में माहिर हो। मादाम फ्रेड एक बार फिर अपनी हंसी पर काबू नहीं पा सकी। एक लम्हे के लिए इसके खूबसूरत चेहरे से नागवारी हफ्की के तमाम तासुरात गायब हो गए। इसकी आंखों में चमक अब भी थी, मगर ये मुसर्रत और पसंदीदगी की थी। तुम लोग भी कितने अजीब हो, वो बोली। एक जानब पासपोर्ट चेक करने के बहाने शब रोज़ मुझे परेशान कर रहे हो, दूसरी तरफ मेरे फ़न की तारीफ करते हो। ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा है, तुम कम से कम इतना तो कर सकते हो, मुझे मेरा पासपोर्ट किसी गैर ज़रूरी ताहीर के वापस कर दिया जाए। मुझे उम्मीद तो यही है। स्ट्रैंक का लहजा कुछ अजीब था। मादाम फ्रेड के होंठों से हंसी गायब हो गई। इसने गौर से अपने मुहातिब की तरफ देखा। उम्मीद तो यही है, ऐसे तुम्हारा क्या मतलब है? वो बोली। मेरा ख्याल था कि तुम लोग नज़्म व नस्क के मामले में बहुत ही मुस्तैद हो। ये सच है, स्ट्रैंक ने तायद में सर हिलाया, मगर पासपोर्ट बहरहाल इधर उधर हो सकते हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? एक लम्हे के लिए स्ट्रैंक की आंखों में नागवारी का तासुर छलका। इसने अपने दिल में कहा कि बिला वजह वक्त ज़ाया कर रहा है, बस बहुत हो चुका। इसने सर्द लहजे में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि परसका तुमसे मिलने के लिए कब आएगा? मादाम फ्रेड ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसे इससे इस सवाल की बईद तरीन तवक्को भी नहीं थी। मैक्स, किस वक्त? वो कहते कहते रुकी, फिर तन कर पूछा, तुम मिस्टर बर्सका के बारे में क्या जानते हो? क्या वो तुम्हारे स्टेज शो के बाद आएगा? स्ट्रैंक ने इसका सवाल नज़रअंदाज कर दिया। हाँ, किस वक्त? गुस्से की चमक एक बार फिर मादाम की आंखों में उभर रही थी। इसके अंदाज, इसके सरापा में एक शानदार वकार और दबदबा था। वो इस बात से वाकिफ थी इस वक्त इसी शाहाना अंदाज में काम लेते हुए एकदम तन कर खड़ी होगी। तुम्हें इस बात का कोई इख्तियार नहीं, इसने तमकनत से कहा, कि मुझसे मेरी प्राइवेट और निजी जिंदगी के बारे में सवाल करो।
میرے سوال کا جواب دو۔ اسٹرینک اس سے مرغوب ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہیں سمجھنا چاہیے کرنل اسٹرینک کہ میجر برسکا میرے بہت پرانے دوست ہیں اور اس کے ساتھ وہ جنرل ہیملٹن کے سٹاف میں بھی شامل ہے۔ اسٹرینک نے جواب دیا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مادام فریڈ نے قدرے حیرت کا اظہار کیا، اور پھر بھی تم کہتی ہو کہ تمہارا بہت قریبی اور بہت پرانا دوست ہے۔ اسٹرینک کا لہجہ طنزیہ تھا۔ بے شک ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ کسی اہم اور ذمہ دار عہدے پر فائز ہے، مگر مجھے اس کی تفصیلات کا کوئی علم نہیں۔ میں اس سے اس کی سرکاری مصروفیت کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں کرتی، چاہوں بھی جب بھی نہیں۔ پھر میری اس سے آخری ملاقات بھی 3 اگست کو پیرس میں ہوئی۔ اسٹرینک نے درمیان میں بات اچک لی، اس وقت تم دونوں ہوٹل میں مقیم تھے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے مادام فریڈ کا غصہ کچھ اور زیادہ ہو گیا ہو۔ اس کی لمبی انگلیاں اکڑ کر مٹھی کی صورت میں بھیجنے لگی۔ اسٹرینک بڑی دلچسپی سے اس کا رد عمل دیکھ رہا تھا۔ یہ کسی کینہ پرور لومڑی کی طرح چالاک و مکار بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اگر ضرورت متقاضی ہوتی تو وہ اس کی مرمت کر کے کتنی خوشی محسوس کرے گا۔ تم نے ہم لوگوں کی جاسوسی کرنے کی ہمت کی؟ مادام فریڈ نے انتہائی غصے سے پوچھا۔ یہ بات سیکرٹ پولیس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ سٹاف مینیجروں کے دوستوں اور ملنے جلنے والوں کے بارے میں ضروری معلومات رکھے۔ تم بہت گستاخ آدمی ہو۔ بالکل نہیں، میں نے صرف تمہارے سوال کا جواب دیا ہے، اسٹرینک نے کہا، اور اب تم میرے سوال کا جواب دو گے۔ میجر برسکا کس وقت تم سے ملنے آئے گا؟ 11:30 بجے، اسی فلیٹ میں۔ ظاہر ہے، اب اور میں کہاں رہتی ہوں؟ تم کوئی سوال نہیں کرو، لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے کہ تمہیں چند باتیں بتا دوں تاکہ تم دی جانے والی ہدایات کو بخوبی سمجھ سکو۔ ہدایات؟ کیا مطلب ابھی واضح ہو جائے گا۔ تمہیں ان ہدایات کی پوری پابندی کرنی ہے، کیونکہ تم یہ بات پسند نہیں کرو گی کہ اس شہر سے روانگی میں غیر ضروری تاخیر ہو جائے۔ مادام فریڈ نے ایک قہقہہ لگا کر اسٹرینک کی بات کو ہنسی میں اڑا دینا چاہا، لیکن اس کے قہقہے میں ایک بے یقینی کی کیفیت تھی۔ اسٹرینک نے اندازہ کر لیا کہ اب وہ تھوڑا بہت خوفزدہ ہونے لگی ہے۔ طاہر ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے، مادام فریڈ نے زور دے کر کہا۔ شاید نہ ہو مادام، اسٹرینک نے بے پرواہی سے جواب دیا، لیکن پاسپورٹ ادھر ادھر ہو جائے تو اس کا نتیجہ عموماً طاہر ہی ہوتا ہے۔ البتہ اگر تم نے تعاون سے کام لیا تب تمہاری راہ میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ توقع ہے کہ تم اپنے پروگرام کے مطابق کل اسٹاک ہوم کے لیے روانہ ہو سکو۔ آخرکار تم حقیقت میں کیا چاہتے ہو کرنل اسٹرینک؟ مادام فریڈ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اسٹرینک نے اب قدرے اطمینان کا اظہار کیا۔ آخرکار یہ عورت اس کے ڈب پر چل نکلی تھی۔ وہ اتنی مشکل ثابت نہیں ہوئی تھی جتنا اس کا خیال تھا۔ میں ابھی تفصیل سے بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ پہلے میرے چند سوالات کا جواب دو۔ کیا یہ آراستہ فلیٹ تم نے کرائے پر لیا ہوا ہے؟ ہاں، یا یوں کہہ لو کہ میرے ایجنٹ نے لیا ہے، زیادہ سے زیادہ 15 دن کے لیے، اور اس کا نمبر A ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دوسرے فلیٹوں میں کون لوگ رہائش پذیر ہیں؟ نہیں۔ اسٹرینک دروازے سے آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گیا اور اپنی موٹی انگلی اس کی جانب اٹھائی۔ میری پوری بات توجہ سے سنو، وہ بولا۔ فلیٹ B میں قدیم امراء خاندان کا ایک شریف آدمی، فلیٹ C ایک خوبصورت خاتون فرالین رینائی کے پاس ہے، وہ اس میں اکیلی رہتی ہے، اور فلیٹ نمبر D میں ہماری پارٹی کی ایک اہم سیاسی شخصیت مقیم ہے۔ لیکن ان باتوں کا مجھ سے کیا تعلق؟ مادام فریڈ نے کہا۔ خاموشی سے میری بات سنتی رہو، اسٹرینک نے ڈانٹا۔ ہمیں یقین ہے کہ میجر برسکا تمہارے پاس آنے سے پہلے یا تو فلیٹ B میں ملنے جائے گا یا فلیٹ D میں، اور ہمیں شک ہے کہ اگر وہ فلیٹ D میں گیا تو اپنے آپ کو ایک غدار وطن ثابت کر دے گا۔ یہ باتیں تمہیں بتانا ضروری ہیں، لیکن خود اپنی حفاظت اور سلامتی چاہتی ہو تو تم کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کرو گے۔ میجر برسکا کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ اہم نوعیت کے فوجی راز فروخت کر رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو شخص اس سے یہ معلومات خرید رہا ہے تاکہ زیادہ قیمت پر دشمن کے ہاتھ بیچ سکے، وہ فلیٹ نمبر D کا رہنے والا ہے۔ مادام فریڈ بے یقینی کے انداز میں اسٹرینک کو دیکھ رہی تھی۔ واہیات بیکار، وہ بولی۔ میجر برسکا فوجی اہمیت کے راز فروخت کر رہا ہے، یہ بالکل لغو بات ہے۔ آخر تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق ہے، مادام نے زور دے کر کہا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تم سے تعاون کروں تو تمہیں بتانا پڑے گا۔ میجر برسکا ایک شریف النفس اور عزت دار آدمی ہے، وہ اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتا، خدا کی پناہ۔ آخر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ دولت کے لیے؟ احمقانہ بات ہے، اسے دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ایک امیر انسان ہے۔ ہمارے شبے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اسٹرینک بولا، تم اس وقت جو نیکلس پہنے ہوئے ہو یہ تمہیں اسی نے دیا ہے، تمہارے قیمتی اور سموری ملبوسات بھی اسی نے خرید کر دیے ہیں، اور جب ایک چھوٹی اور محدود آمدنی رکھنے والا آفیسر ایسے فیاضی دکھانے لگتا ہے تو محدود آمدنی رکھنے والا، مادام فریڈ نے ایک قہقہہ لگایا، کیا بیکار باتیں کرنے لگے ہو؟ میجر برسکا ایک انتہائی دولت مند آدمی ہے، اس نے خود مجھے یہ بات بتائی ہے۔ تب اس نے جھوٹ بولا ہے، اسٹرینک نے کہا۔ ہمیں اس کی مالی حیثیت کا علم ہے، اس کی جملہ آمدنی جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جوا کھیلتا ہے اور تم جیسی بڑی فنکارہ کو بیش بہا تحائف دیتا ہے۔ میں نہیں مان سکتی، مادام فریڈ نے زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ میں غدار وطن ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی اہمیت نہیں ہے مادام، اسٹرینک نے لہجہ سرد اپنایا۔
قطعی ثبوت آج رات مل جائے گا۔ ہمیں علم ہے کہ میجر برسکا اسٹاف ہیڈ کوارٹر سے خصوصی چھٹی لے کر روانہ ہو چکا ہے۔ بظاہر تم سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں آئے گا۔ اس کے پاس کچھ خفیہ نوعیت کے فوجی احکامات کی نقلیں ہیں۔ اسٹاف ہیڈ کوارٹر سے اس کی مکمل نگرانی اور تعاقب کیا جا رہا ہے، تو تمہیں محض شبہ ہے، مادام فریڈ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس بات کا بھی تم سے کوئی تعلق نہیں مادام، اسٹرینگ نے جواب دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ میجر فلیٹ بی میں رہنے والی شریف آدمی کا بھی سناشا اور دوست ہے۔ اب اگر وہ یہاں اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے تب ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ فلیٹ ڈی، اپنی بات پوری کرو، رک کیوں گئے؟ اگر وہ فلیٹ ڈی میں جاتا ہے تو ہم فلیٹ پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں گے؟ مادام نے سوالیہ انداز میں دہرایا۔ ہاں، ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ہم میں سے کوئی اسکینڈل نہیں چاہتا، چنانچہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ایک حادثہ وقوع پذیر ہوگا۔ تمہارا مطلب ہے کہ مادام فریڈ جیسے سرگوشی میں بولی کہ میجر برسکا کو شوٹ کر دیا جائے گا گرفتاری میں مزاحمت کرنے کی بنا پر؟ اسٹرینگ نے فکرہ پورا کیا۔ ہم اس کا کوٹ پانچل کر کے ایک اسکینڈل کھڑا کرنے سے بچا سکتے ہیں۔ مادام فریڈ نے خوفزدہ نظروں سے اسٹرینگ کی طرف دیکھا۔ میں انکار کرتی ہوں، اس نے کہا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گی۔ کرنل اسٹرینگ نے بظاہر کسی غصے کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں ایک نئی کرختگی آ گئی۔ تمہیں احکامات کی پابندی کرنا ہوگی مادام، اس نے کہا، کیونکہ تم اسٹاک ہوم جانے والی ٹرین چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مادام مزم لہجے میں بولی۔ تم قیامت تک مجھے اسٹاک ہوم نہ جانے دو، تب بھی میں تعاون نہیں کروں گی۔ اچھا، اسٹرینگ کا لہجہ عجیب تھا۔ غور سے سنو، تم بہت مشہور ہو، درست ہے، تم دولت مند ہو، درست ہے، تم جوان ہو اور زندگی سے محبت کرتی ہو، یہ بھی درست ہے کہ تمہارا کوئی ملک وطن نہیں مادام، کوئی سفیر، کوئی کونسلر نہیں جس سے تم رجوع کر سکو۔ اگر بدقسمتی سے تمہارا پاسپورٹ گم ہو جائے، ذلیل، وحشی، مادام ایک بے بسی کے ساتھ جلا کر بولی۔ پہلی مرتبہ اسٹرینگ کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت خوب، وہ بولا، تم سمجھ رہی ہو، اگر ایک پاسپورٹ گم ہو جائے تو یہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پر جنگ کے زمانے میں یہ بے حد سنگین ثابت ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اس کی سزا میں تمہیں قیدیوں کے کسی دور افتادہ کیمپ میں پہنچا دیا جائے، وہاں زندگی بہت سخت اور تکلیف دہ ہوتی ہے مادام، اسے خوشگوار ہرگز نہیں کہا جا سکتا، خاص طور پر ایک نوجوان اور خوبصورت اور نازک خاتون کے لیے۔ اسٹرینگ نے محسوس کیا کہ مادام فریڈ اب قطعی طور پر خوفزدہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے حسین چہرے پر غصہ، برہمی کے تمام اثرات برسات کی دھوپ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ جبڑا لٹک گیا ہے اور زیریں رب کپکپا رہا ہے، اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ پھیل گئی ہیں، اور اسٹرینگ جو عورتوں سے دلی نفرت کرتا تھا، مادام کا خوف دیکھ کر بڑی راحت محسوس کر رہا تھا۔ رک جاؤ، مادام کے ہونٹوں نے سرگوشی کی، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں تم سے تعاون کروں گی، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر کرنل اسٹرینگ کے موٹے ہونٹوں پر خفیف مسکراہٹ پھیل گئی۔ سنو، ہماری اطلاع یہ ہے کہ میجر برسکا آج رات 9 بجے آفس سے روانہ ہوگا اور وہ سیدھا یہاں آئے گا، لیکن اس نے مجھ سے تو کہا ہے اسے 11 بجے سے پہلے فرصت ہی نہیں مل سکتی۔ مادام نے جلدی سے کہا، یہی وجہ ہے کہ وہ میرا اسٹیج شو نہیں دیکھ سکے گا۔ ممکن ہے اس نے تم سے یہی کہا، اسٹرینگ نے بے پرواہی سے جواب دیا، لیکن ہمیں انتہائی معتبر ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ اس نے تم سے کس وقت ملنے کے لیے کہا تھا، ٹھیک 11:30 بجے۔ اچھا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہارے پاس سے قبل فلیٹ ڈی میں جائے گا تاکہ وہاں وطن کی عزت کا سودا کر سکے، پھر خفیہ کاغذات کے عوض دولت وصول کر چکے گا، تب تمہارے پاس آئے گا تاکہ اپنی کامیابی کا جشن منا سکے، لیکن وہ تمہارے پاس بھی زیادہ دیر رکے گا نہیں۔ مجھے معلوم ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ صرف چند منٹ کے لیے آئے گا کیونکہ اس کی چھٹی ختم ہو چکی ہے اور اسے جلد ڈیوٹی پر جانا ہے۔ درست ہے، اسٹرینگ نے اس بات میں سر ہلایا، میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں، اسے بلا تاخیر اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ ایک اسٹاف کار اسے ٹھیک 12 بجے شب لے کر جائے گی۔ میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکی کہ آخرکار تم مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہو، مادام نے کہا۔ میں بتاتا ہوں، اسٹرینگ نے جواب دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں ہر صورت اپنے اسٹیج شو سے رات کے 11:15 بجے تک واپس آنا ہوگا، یہ میں بآسانی کر سکتی ہوں۔ تمہارے فلیٹ کا دروازہ کچھ اس زاویے سے بنا ہوا ہے کہ اگر تھوڑا سا کھول دیا جائے تو فلیٹ نمبر بی اور سی ڈی تینوں کے دروازے بالکل صاف اور واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اسٹرینگ کہتے کہتے رکا اور چبھتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں بہت واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے کہا، میں ذرا بھی شک و شبہ پیدا کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تمہیں سب کچھ اس طرح کرنا ہے کہ نہ میجر کو کوئی شبہ ہو اور نہ فلیٹ ڈی میں رہنے والے کو، لیکن اس کے ساتھ یہ معلوم ہونا اشد ضروری ہے کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے میجر کس فلیٹ میں جاتا ہے۔ چنانچہ تم ایک بہت سیدھا سادہ طرز عمل اختیار کرو گی، اپنا دروازے کو تھوڑا سا کھلا چھوڑ دینا، اور جب تم دیکھو کہ میجر برسکا کس فلیٹ میں باہر آ رہا ہے تو مجھے اشارہ کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ وہ فلیٹ ڈی سے ہی برآمد ہوگا، مگر میں اشارہ کس طرح کروں گی اور کیا کروں گی؟ میں تمہاری کھڑکی کے باہر باغ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود ہوں گا، اسٹرینگ نے جواب دیا۔ میرے کچھ اور کارکن پہلے ہی
पशीदा तौर पर इस इमारत का मुहासरा कर चुके होंगे। बस एक मरतबा मुझे यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि मेजर बरसका फ्लैट डी से निकला है तो फिर मैं बिला किसी हिचकिचाहट अपने प्लान पर अमल कर सकूं। इसे इस वक्त तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वो तुमसे मुलाकात करके रुखसत ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि इमारत के अंदर किसी किस्म की गड़बड़ या फायर ना हो। एक तरफ मेरे आदमी मेजर बरसका को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ कुछ कारकुन फ्लैट डी पर छापा मारेंगे और इस नाम नहायत सियासी रहनुमा को गिरफ्तार कर लेंगे जिसने हमारे रहनुमा से गद्दारी की है। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि मैं किस तरह और क्या इशारा करूं, मादाम फ्रेड ने पूछा। कर्नल स्टैंग के मोटे होठों पर एक दफ़ा फिर पुरस्कार मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने कीमती सामान आराइश से मुज़य्यन फ्लैट का जायज़ा लिया, फिर आहिस्ता कदमों से चलते हुए खिड़की के पास रखे हुए इस पियानो के पास जाकर खड़ा हो गया जिस पर मादाम फ्रेड इसकी आमद से पहले रिहर्सल कर रही थी। बस ये ठीक है, इसने पियानो पर हाथ रखते हुए कहा। तुम मुझे इस पियानो के जरिए इशारा करोगी? पियानो के जरिए? वो किस तरह? तरीका बहुत आसान है, स्टैंग ने जवाब दिया। जरा पियानो पर आकर बैठो। मादाम फ्रेड ने खामोशी से पियानो के सामने रखे स्टूल पर बैठ गई। स्टैंग ने अपनी उंगली से पियानो के इस सुर को बार बार छेड़ा जिसे सुर फ्लैट भी कहा जाता है। अब तुम समझी? वो बोला। अगर किसी हुस्ने इत्तेफाक से मेजर बरसका फ्लैट डी में ना जाए, फ्लैट बी में जाए तो तुम कोई ऐसी धुन बजाओगी जिसमें सुर फ्लैट बी को बुनियादी सुर की हैसियत हासिल हो। ठीक है, मादाम फ्रेड ने इस बात में सर हिलाया। मैं समझ गई। बहुत हो, तो फिर मुझे फ्लैट बी के सुर में कोई धुन बजाकर दिखाओ। मादाम फ्रेड ने किसी बेजान रोबोट की तरह इसके हुक्म की तकमील की। चंद सानियों तक इसके दोनों हाथ पियानो पर उठे रहे, तब फिर बिल्कुल अचानक इसने मौसीकार जो पिन की मशहूर धुन साइज सोना छेड़ दी जो फ्लैट बी सुर से तैयार की गई थी। इसने कुछ ही देर बजाया कि स्टैंग ने पियानो पर हाथ मारकर इसे रोक दिया। ठीक है, मैं पहचान गया, ये जोपिन की धुन है और ऐसी बुरी भी नहीं, इसने कहा। अब कोई ऐसी धुन बजाओ जिसमें बुनियादी सुर फ्लैट डी हो। इस मरतबा फ्लैट बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। इसने बिला तामल वही धुन बजाना शुरू कर दी जिसकी वो स्टैंग की आमद से कबल मशक कर रही थी। स्टैंग मुस्कुराने लगा। तुम काफ़ी ज़हीन हो मादाम, वो बोला। मैं गलती पर नहीं हूँ तो ये मौसीकार लिजली की धुन है। बहुत हो, तो ये बात तो अब वाज़ेह हो गई कि हमने दो दिनों के ज़रिए फ्लैट बी और फ्लैट डी के बारे में इशारों का तयन करना है। हमें फ्रालीन रेनाए के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो फ्लैट सी में रहती है और मेजर के वहाँ जाने का कोई इम्कान नहीं। मैं समझ गई, मादाम ने कहा। मेजर बरसका यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, इसने कहा। इसके पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन जब वो तुम्हें खुदा हाफिज कहने लगे तो मुझे उम्मीद है तुम अलविदाई यादगार के तौर पर इसके लिए कोई अलमिया धुन ज़रूर भेजाओगे ताकि वो इसकी सुरीली यादें अपने हमरा लेकर जाए। क्यों, ठीक है ना? मादाम फ्रेड का जिस्म कांपा। वो एक बारी से स्टूल पर खड़ी हो गई। ये संगदिली और बेरहमी की इंतहा है। वो नफरत से बोली। स्टैंग के होठ सुकड़े। अगर ये मुस्कुराहट थी तो बड़ी अजीब थी। वो मादाम को इस तरह देख रहा था जैसे वो कोई हकीर तरीन कीड़ा हो। बड़ी अजीब बात है, इसने कहा, कि तुम एक गद्दार से इतनी मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम अभी तक ये बात यकीन से नहीं कह सकते कि वो वाकई गद्दार है। मादाम फ्रेड ने जवाब दिया। तुम्हारे जहन में सिर्फ शकूक व शुबहात हैं। दुरुस्त है, स्टैंग ने जवाब दिया, लेकिन यकीनी सबूत मुझे आज रात मिल जाएगा। आतिशदान के कार्नस पर रखे हुए टाइम पीस से टक टक की आवाज़ आ रही थी। मादाम फ्रेड ने चौंक कर उस तरफ देखा। मुझे अब जाने की तैयारी करना चाहिए, वो बोली। मेरा प्रोग्राम ठीक 8 बजे शुरू होगा। मैं तुम्हारी बेहतरीन कामयाबी का आरज़ूमंद हूँ। मादाम फ्रेड ने आगे बढ़कर आतिशदान के कार्नस पर लगा हुआ एक बटन दबाया। घर में किसी जगह घंटी बजने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और मुलाजिमा ग्रेटल एक खूबसूरत और कीमती कुबा हाथ में लिए अंदर दाखिल हुई। बहुत खूबसूरत है, स्टैंग ने तारीफ की। तुम्हारे जिस्म पर और भी हसीन नजर आएगा। वो अपने होंठों पर जुबान फेर रहा था। मादाम फ्रेड ने हकारत से इसकी तरफ देखा। मुलाजमा ग्रेटल ने इसे कुबा पहना दी। कार भी तैयार है मादाम, इसने बताया। शुक्रिया ग्रेटल, मादाम ने कहा। मेरे इंतजार में जागती मत रहना। वो स्टैंग की तरफ घूमी। अच्छा कर्नल स्टैंग, शब बहर मादाम, स्टैंग ने झुकते हुए जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पासपोर्ट सुबह तक वापस कर दिया जाएगा। मादाम फ्रेड ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने कुबा का दामन पकड़कर इसे अपने गिर्द कुछ सख्ती से लपेटा और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। स्टैंग के कान इसके कदमों की आहट पर लगे हुए थे। फिर जब इसने फ्लैट का बैरूनी दरवाज़ा बुलंद आवाज़ से बंद होते सुना, इसने गहरी सांस ली। अपनी जेब में हाथ डालकर एक लंबा और पतला सा सिगार निकाला। इसे एहतियात से सुलगाया और नाक से धुआं निकालते हुए मुलाजमा ग्रेटल की तरफ देखा जो खुद भी दरवाजे की तरफ चल पड़ी थी। तुम ठहरो, फरमाइए योर एक्सीलेंसी, ग्रेटल ने रुक कर झुकते हुए कहा। अपनी रिपोर्ट पेश करो। कोई ताज़ा इतला है? कोई ताज़ा इतला नहीं एक्सीलेंसी, ग्रेटल ने जवाब दिया। ठीक है, अगर कोई फौरी ज़रूरत हो तो मुझे स्पेशल लाइन एक्शन नंबर 70 पर फ़ोन कर देना। बहुत बेहतर एक्सीलेंसी, अगर सब कुछ काबिल इत्मीनान तौर पर हो गया तो तुम्हें इतला दे दी जाएगी कि तुम किस वक्त ब्यूरो ऑफिस आकर मादाम का पासपोर्ट हासिल कर सकती हो। बेहतर है एक्सीलेंसी, अगर ऐसा ना हो सका, मेरा मतलब है कि तब इस सूरत में स्टैंग के होंठों पर एक जहरीली हंसी उभरी।
پاسپورٹ واپس کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔